دعا کریں کہ اللہ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حافظہ اللہ کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین کہیے گا. اللہ مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے پاس مہمانان گرامی کی ایک لمبی فہرست ہے. میں ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد سلیم عابد یزدانی صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب چیف ایگزیکٹو تکبیر ہومز لاہور، قاری محمد ہاشم صاحب، قاری عبدالشکور برق صاحب، قاری عبداللہ ساجد صاحب، محمد احمد یزدانی صاحب، مولانا محمد احمد یزدانی صاحب، اور استاد العلماء ولی کامل قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے تشریف لائے. میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. اب خطاب کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. فاضل نوجوان حضرت مولانا رانا خلیق احمد خان صاحب پسروری، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ان کا مضمون ہے مسلک اہل حدیث. حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، وہ مر بھی جائیں اگر تو وہ مرتے نہیں ہیں. ہوتا ہے مقصد بس اصول رضا الہی، مومن دنیا کی خاطر کبھی لڑتے نہیں ہیں. اب میرے مسلک کی صداقت، میرے مسلک کی امامت بیان ہوگی. توجہ سے سماعت فرمائیے. الحمدللہ الذی وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملت الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الطاہرین الطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار. اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اہل دل، اہل خبر، اہل نظر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، راہروان صدق و صفا کا جادہ و منزل، لیلہ سنت کے محمل اہل حدیث. نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فبلغہ. سامعین ذی وقار، میرے لیے جو عنوان تفویض کیا گیا وہ ہے مسلک اہل حدیث. ذی وقار سامعین، مجھ سے پہلے
میرے ایک عزیز سے ساتھی زعمائے کرام 200 احادیث کے انتخاب میں سے امتحان لے رہے تھے. مجھے بھی حکم دیا گیا کہ ساتھی کا امتحان لوں. دنیا داروں کا امتحان کسی کو فیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ اس کے امتحان کا ذکر کرتا ہے جسے اللہ پاس فرما دیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے جن کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا، اللہ نے ان کو اولئک ہم الفائزون کہہ کر کے ان کا تذکرہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث یہ یاد کرنے والا بچہ حضرات بڑا مبارکباد کا مستحق ہے. یہ کتنا قیمتی خزانہ اللہ نے اس کے سینے میں اتارا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ. اللہ اس کا چہرہ دنیا و آخرت میں تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. ابو صخر الغامدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرے. آقا علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائی. ابو صخر الغامدی کہتے ہیں میری تجارت ایک ہی اونٹ کے اوپر میں اس کا سامان لگا کرتا تھا. ایک ہی اونٹ میرا مرکز و محور تھا. میری ساری تجارت کا منبع ایک ہی اونٹ تھا. ساری زندگی ایک اونٹ سے میری تجارت آگے نہ بڑھ سکے. اگر اونٹ بیمار ہو جاتا میری تجارت رک جاتی، میرا اسباب رک جاتے. آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کے بعد سونے کی بجائے اگر کوئی کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے، معاش کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار کے اندر ترقیاں لامحدود عطا فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں پھر فجر کے بعد میں کاروبار کے لیے نکلنا شروع ہوا. کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے 1000 اونٹ کا مالک بنا دیا. رسول اللہ کی حدیث کتنی قیمتی، اور اللہ کا شکر ادا کرے رسول اللہ کی حدیث سے پیار کرنے والے اہل حدیث بھی بڑے ہی قیمتی ہیں اللہ کے فضل سے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے جب قلم کی تخلیق فرمائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب، کیا لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب، میرے رب جی میں کیا لکھوں. رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ. قلم لکھتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا جا جب تک قیامت آئے گی. میری تخلیقات کے بارے میں، میری مخلوقوں کے بارے میں لکھتا چلا گیا. میرا رب لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی. علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا اور ارشاد فرمایا قلم لکھ. قلم لکھتا چلا گیا. میرے رب نے قلم کی بھی قسم کھائی، اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا میرے رب نے اس کی بھی قسم کھائی. ساتھیوں بات توجہ کے طرف بڑھ رہی ہے، توجہ کرنا. میرا موضوع ہے مسلک اہل حدیث اور مسلک سنت پہ. اے سالک چلا جا بے دھڑک کہ جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور ساتھیوں غور کرنا، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں. دور رہو ان رستوں سے
جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ساتھیو، اللہ رب العزت نے جب قلم بنایا، قلم سے لکھوایا، لوح محفوظ کے اوراق تھے، ان اوراق کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھا، موتیوں کے ساتھ، جواہر کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ اللہ نے لوح محفوظ کو لکھوایا۔ پھر لوح محفوظ ساری کا تذکرہ نہیں، صرف ایک صفحے کا تذکرہ کیا جائے، یہ ساری زمینیں مل جائیں، سارے آسمان مل جائیں، یہ سارے مل کر بھی لوح محفوظ کے ایک صفحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کے درمیان کے اندر جو عبارت لکھوائی وہ منزل من اللہ ہے، لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ اور تم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ نے تمہارے مسلک کو لوح محفوظ کے درمیان میں لکھوا دیا۔ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کنتم خیر امہ۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر میرا مسلک، آپ کا مسلک لکھوا دیا۔ مسلک اہل حدیث لکھوا کر کے الفاظ یہ اللہ رب العزت نے لکھوائے، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی الوہیت لکھوا دی، محمد رسول اللہ کی رسالت لکھوا دی، دین اسلام لکھوا دیا۔ یہی وجہ ہے صبح فجر کے بعد جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی کلمات 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، حشر کا میدان ہوگا، رب العزت کہیں گے تو مجھ پہ راضی تھا، میرے نبی پہ راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، جا آج بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے اہل حدیث بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا، اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ ساتھیو، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا داروں کا مذہب، ان کا مسلک کسی گلی کے اندر لکھا گیا، کسی بازار کے اندر لکھا گیا، کسی قبر پہ لکھا گیا، کسی نقال کے لکھا گیا، خانقاہی نظام کا انداز اور ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ ہماری نماز دیکھو منزل من اللہ، ہماری عبادت دیکھو منزل من اللہ۔ صرف ایک نماز کو لے دیجئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امنی جبریل، مجھے نماز کی امامت جبریل امین نے کروائی۔ اور کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سامعین ذی وقار توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، رازدان نبوت بھی ہیں۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہا کب سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، کہا تو نے 40 سال سے یہی نماز پڑھی؟ کہا ایسے ہی سیکھی تھی، ایسے ہی پڑھی۔ کہا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا، میرے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں ادا کر لی، نبی کی سنت پر عمل کی برکت یہ ہے، میری سنت کے مطابق 2 رکعتیں ادا جو کر لیتا ہے اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رفع دین کرتا ہے
تو خوش نصیب نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے. ایک استہزاء اڑاتا ہے, ایک نماز کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس لیے کرتا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا. تو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, وہ چلتا ہے یہودیوں کی طرح انگارے بن جاتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا رن ابلیس 4 مرات ابراہیم, رن ابلیس 4 مرات. شیطان ابلیس ساری حیاتی کے اندر 4 مرتبہ رویا, 4 مرتبہ رویا. حین حبط من السماء, سب سے پہلے اس وقت رویا جب جنتوں سے نکالا گیا. پھر کب رویا؟ حین ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی شیطان بڑا رویا. پھر شیطان اس وقت رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی. فتح مکہ کے موقع پر شیطان بڑا رویا. سورۃ فاتحہ ام الکتاب کو پڑھنے والا اللہ کا شکر ہے اہل حدیث ہے. اور حضرات آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, فرمان کے مطابق آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. رمضان آتا ہے, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ گزار لے, روزہ رکھے, قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ, اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اہل حدیث تو کتنا نصیبوں والا ہے. ایک دن میں 6 مرتبہ امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پیچھے سے مسجد گونج اٹھتی ہے, تو کہتا ہے آمین. فجر میں 2 مرتبہ, مغرب میں 2 مرتبہ, عشاء کے اندر 2 مرتبہ. اور کائنات کے امام فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. ادھر سے تم نے آمین کہا, ادھر سے امام کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سن کر کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تمہاری آمین فرش پر ہوتی ہے, وہاں قدسی آمین کہتے ہیں. اور کائنات کے امام فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے, اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ساتھیو, ایک وہ طریقہ جو اوروں کا ہے, ایک یہ طریقہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کا ہے. ایک وہ ہے جو استہزاء اڑاتے ہیں, کوئی انگاروں کا تذکرہ کرتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ, کوئی شریر گوڑوں کی دموں کے ہلانے کا تذکرہ کرتا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھاؤ, کوفے کے اس منظر کو یاد کرو کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کی خبرگیری کے لیے محمد بن مسلمہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوائے تھے. گئے, ہر ایک سے پوچھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں, وہ کیسے ہیں, امور حکومت کیسے چلا رہے ہیں. سب نے تعریف کی, توصیف کی, ان کے لیے نیک اچھے کلمات کا تذکرہ کیا. نواح کے اندر ایک مسجد ہے, اس مسجد کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ. اس سے پوچھا جا کر, اس نے اور بھی باتیں کی. ایک شکوہ یہ تھا انہو لا یحسن یصلی, وہ نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی, باقی باتیں بھی پہنچی. جب یہ بات سنی انہو لا یحسن یصلی, وہ صحیح طریقے سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں, کہا بلائیے یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات کے سارے لوگ توجہ کریں, سارے صحابہ کرام کی
جماعت وہ ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ امی، اللہ کے نبی جی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کو ترکش سے تیر نکال کر کے میرا نبی ہاتھوں میں پکڑاتا ہے اور نبی کا ساتھی تیر کمان میں رکھتا ہے۔ کائنات کا امام فرماتا ہے ارم یا سعد فدا کا بھی و امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ پہنچی شکایت کس کے پاس پہنچی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فاروق اعظم کے پاس۔ عام ہستی نہیں، وہ جس کے بارے میں غیر مسلموں نے لکھا اگر عمر 5 سال زندہ رہ جاتا روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ وہ ہستی جس کے بارے میں اما جی زینب ارشاد فرماتی ہے ان القرآن ینزل فی بیوتنا ولکن رائے عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے مگر اترتا فاروق کی رائے سے ہے۔ وہ ہستی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے جس سے اللہ کے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب وہ ہے جس کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متمم الاربعین ہے، جب نکلا تھا تلوار لے کر کے دوڑتا ہوا آیا ایک ساتھی، اللہ کے نبی جی عمر تلوار لے کر نکلا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا تلوار اس کے پاس بھی ہے، تلواریں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر بڑے گلی سے گزرے، دوسری گلی سے گزرے، بہن کے گھر میں گئے، قرآن پہ نگاہ پڑی، اننی ان اللہ پڑھا، آئے دروازے پہ دستک دی، کسی اور نے نہیں، آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے خود دروازہ کھولا، کندھوں سے پکڑ کر کے جھنجھوڑا، عمر تو کب اسلام لائے گا؟ قرآن کو نگاہوں سے دیکھنے کے بعد عمر کا دل تبدیل ہو چکا۔ آقا جی نکلا اور نیچے سے تھا، آقا جی راستے میں دل تبدیل ہو گیا، میرے رب نے دل کو تبدیل کر دیا۔ آقا جی ارشاد فرماتے ہیں عمر رات ہی تو ہم نے تجھے رب سے مانگا تھا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ کہا آپ نے مانگا تھا؟ کہا مانگا تھا۔ پھر کہا دار ارقم کے اندر کیوں؟ چلیے کھل کر کے بیت اللہ میں اعلان نبوت کیجئے، رب کی توحید کا نعرہ لگائیے۔ عمر ہم چھوڑے ہیں، بی بی سمیہ کے 2 لخت ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے آقا علیہ السلام کے گلوئے اتھر کو گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے کھینچا تھا، آنکھیں ابل کر سامنے آئیں، یہ بھی تذکرہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کو دی جانے والی بیٹیوں کی گالیاں، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ عمر ہم چھوڑے ہیں، عمر فکبر عمر، عمر نے نعرہ تکبیر دار ارقم کے اندر اس طرح بلند کیا، 39 بندوں کی آواز کے اندر وہ پاور تھی، توحید والوں کی للکار کے اندر وہ پاور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، 39 بندوں کی آواز کے اندر وہ پاور تھی۔ بیت اللہ کے ارد پھیلے ہوئے کفار کے پٹے پانی ہو گئے، اور عمر نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت
हो, करेंगे आज काबा में वो रॉकेट जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका। कुफर का जो नवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो। उमर इब्न खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। और फिर फकब्बर उमर, तलवार हमाइल किए हुए निकला उमर, सरेआम निकला, सरे बाजार निकला, मैदान जम गया, लग गया। फकब्बर उमर, इसका मतलब पता क्या है? उमर ने नारे तकबीर बुलंद किया। नारे तकबीर मैं भी बुलंद करने लगा हूं। चंद मिनट के अंदर अपनी बात को समेटता हूं, जवाब आपने देना है, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। फकब्बर उमर, उमर ने नारे तकबीर बुलंद किया। नारे तकबीर मैं भी बुलंद करता हूं। नारे तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान साहबा, शान साहबा, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस। जनाब मोहतरम राना खली खान बसरूरी से। और हजरात आगे बढ़िए, उमर के सामने जब बात हो, ऐसा है जो नमाज सही नहीं पढ़ता, सही नहीं पढ़ाता, बुलाया साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को। बाकी बातें छोड़िए, नमाज पढ़ के दिखाइए। नमाज पढ़ी, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने क्या इरशाद फरमाया? कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ऐसे ही नमाज अदा फरमाया करते थे। साद इब्न अबी वक्कास के सामने फिर बात आई। उसामा बिन कतादा ने 3 बातें की और फिर साद इब्न अबी वक्कास ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया। कहा अल्लाह, मैं तुझसे 3 बद्दुआएं करता हूं, अल्लाह उसे फक्र फाका के अंदर मुब्तला कर दे, अल्लाह रजील उमर से आश्कार कर दे। बुखारी शरीफ उठाओ। फिर कूफा का दरवाजा था, एक बाबा जी सफेद रीश बुजुर्ग कूफे के दरवाजे के पास बैठते, कभी खड़े होते, नौजवान लड़कियां आती, पांव से जूते उतारती, सर पे मारती, कोई जमीन से पत्थर उठाती, सर पे मारती। एक शख्स करीब से गुजरा, कहा क्या हुआ बाबा जी? ये सफेद रीश बुजुर्ग होकर के, ये तो नसीबों वाला होता है जो सफेद रीश हो जाता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी हया करता है। और सफेद रीश, तेरी रब हया करे तेरे बालों की वजह से। वजह और सबब क्या है? कहा मुझे साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई। मेरा जुर्म ये था, वो नबी के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ता था। मैं कहता था तू नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, तू नमाज न सही पढ़ता है न पढ़ाता है। और क्या बात याद आई? मत छेड़ गरीब को, गरीब रो देगा, उसका मालिक सुनेगा तो जड़ से ही खो देगा। और अहले हदीस का मजाक उड़ाने से पहले, उसके तरीके का मजाक उड़ाने से पहले सोच लिया कर, तू अहले हदीस का मजाक नहीं उड़ाता, तो अल्लाह के कुरान का मजाक उड़ा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का मजाक उड़ा रहा है। हम लोग कौन हैं इस दौर के अंदर? तू कब्रें पूजे, हम कहें नहीं। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन। और लोगों,
तुम नमाजों के अंदाज को बदलने की बात करो। अहले हदीस करे सल्लू कमा रायतुमूनी युसल्ली, तो अपने अपने अंदाज का बयान करे। अहले हदीस जब भी बात करे, अहले हदीस क्या कहता है? लोगों, मसलक अहले हदीस जिसको हमने इख्तियार किया, मसलक अहले हदीस नाम है रिवायत का, दरायत का, सकाहत का, फकाहत का, वदीयत का, बदात का, ज़हानत का, फतानत का, इकबालियत का, बदाइयत का, आदमियत का, इंसानियत का, मुहब्बत का, उल्फत का, नुदरत का, हिदायत का, जुर्रत का, शुजाअत का, इशारत का, शहादत का, इमामत का, अदालत का। मसलक अहले हदीस नाम है अबू हनीफा और शाफी के अक़वाल का, इब्ने हम्बल और मालिक के हवाल का, इब्ने तैमिया व इब्ने क़य्यम वगैरह हुमा के कमाल का, खानदान वलीउल्लाह के जाहो जलाल का, इस्माइल शहीद के किरदार का, अल्लामा शहीर की ललकार का। मसलक अहले हदीस नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की हिस्मत का, तरीके सहाबा इकराम की अज़मत का, किरदार ताबईन की शौकत का, तबा ताबईन के चलन की सतवत का, आइम्मा इकराम के तफक्कुर की रिफत का, मुहद्दिसीन की अदालत की हिस्मत का, मुफस्सिरीन ऊला की आलियत का, फुक़हाए हक़ की अरफ़ाइयत का। ये मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का, तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु की पुकार का, मैं युशाकिर रसूला की ललकार का, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान के फरमान का, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही की निशान का, मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीना में इस्लाम मतीन का, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम में दीन का। ये हक के शहदाइयों का मसलक है, सिर्फ सच के दाइयों का मसलक है, जो रब की ज़ात के अलावा किसी के सामने झुकने की बात नहीं करते, नबी की बैत के अलावा किसी के सामने बिकने की बात नहीं करते, जो कहते हैं हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी, शहरक से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, पर चश्मे सब वली है, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। और साथियों, इस दावत को फैलाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, हक की आवाज को सरे बाजार हो तब भी, तख्तेदार हो तब भी, शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सर्वकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलिमतुल्लाह बुलंद करते रहना, धरती पे सूए चंद करते रहना, सुनाना कुरान और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाना ज़माने को। हजरात, बात तकमील तक पहुंची, मेरे मसलक की हकानियत, इसकी सदाकत, इसका माटो, अहले हदीस का ये उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, नारा मैं लगाऊंगा, हम सब मिलकर के उसका जवाब देंगे, हाजित रवा मुश्किल कुशा। और खुडियां वालों,
اللہ کی رضا کے لیے میرے پسینے نکلے. میرے بڑے بڑے خطباء کرام بعد میں تشریف لانے والے ہیں. میں تو تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں. آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ رب کی مشکل کشائی کا اور اپنے پائی استقلال سے مشرکانہ عقائد کو ٹھوکر لگا کر اڑا دو اور بتا دو خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے. میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. حاکم روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. جو دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے, جو شرک کو ٹھکرانا جانتا ہے, وہ کھل کر کے میرے نعرے کا جواب دے. حاجی تروا مشکل کشا. اور پیچھے والوں آگے والے سب مل کر کے میرے نعرے کا للکار کا جواب دو. میں آپ کی نیابت کر رہا ہوں, آپ کی آواز ہوں کہ انہی کے مطلب کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. حاجی تروا مشکل کشا. اور کھڑے ہو کر کے اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے توحید پرستوں ان کے ساتھ ترجمانی کرتے ہوئے سب مل کر کے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر کے میری للکار کا جواب دیں. حاجی تروا مشکل کشا. حاجی تروا مشکل کشا. راہبر و رہنما. راہبر و رہنما. اسی پہ حجت تمام, انہی لفظوں پہ اختتام. مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام مال عز والاحترام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.